اور مفتی صاحب میں نے جو سرنامہ کلام ہے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان مطلب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا جوش و جذبہ ہے اور نیکیوں کی طرف بڑی رغبت ہے، جوک در جوک لوگ مساجد کی طرف جا رہے ہیں اور نیکیوں کا ایک الگ ہی ایک پیشن نظر آ رہا ہے لوگوں کے اندر، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیوں کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو جائے. لیکن یہ وہ کون سے اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جیسے ہی رمضان اللہ کا یہ پیارا مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے واپس ہم دیکھتے ہیں لوگ نفسانی خواہشات میں لگ گئے، لوگوں نے نمازیں ترک کر دی، لوگوں نے نفلی کتنی ہی عبادات ہیں، نیکیاں ہیں جن کا سلسلہ جاری رکھ سکتے تھے تو انہوں نے ترک کر دیا. میں چاہوں گا یہ ایک میسج بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ناظرین تک جائے اور ایک ایسی اصلاحی بات ان تک جائے کہ میں اور تمام دیکھنے والے ہم سب مل کر اپنی اصلاح کر سکیں اور اسی انداز سے ہم اس جذبے کو نیکیوں کے کنٹینیو کر سکیں. سر بسم اللہ. جی بہت شکریہ. یہاں میں دو باتوں کو جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کے اندر نیکی کا بڑھ جانا یہ تو رمضان المبارک کی شان ہے. واہ واہ واہ. اور یہ شان اسے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جب کئی احادیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر نیکی کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا چیزیں فرما دیتا ہے. شیطان جکڑ لیے گئے، واہ واہ. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، یہ سارا پروٹوکول بیان ہو رہا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ جنت کی طرف جانے والے اعمال کا بجا لانا آسان بنا دیا گیا اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کو مشکل بنا دیا گیا یا مسدود کر دیا گیا، اس کے دروازوں کو، اس کے ذرائع کو، اس کے اسباب کو. تو جب اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے جب وہ انسان کو نیکی کا ماحول فراہم کرتا ہے تو یقیناً اس میں نیکی بڑھ جائے گی، رغبت بڑھ جائے. اور اس میں جو نیکی کا بڑھنا ہے وہ تو ہمارے ایمان کو بڑھاوا دیتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے کہ یہ اللہ نے بڑھایا اور اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور ہم اس میں اپنے ایمان کو اس میں لذت سے آشنا کر رہے ہیں. لیکن دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جو نفلی عبادات رمضان المبارک کے سبب سے بڑھائی تھیں اگر وہ رمضان المبارک کے بعد کم ہو گئیں تو اس سے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن جو چیز فرض ہے دین کے اندر اگر وہ ہماری زندگی سے نکل گئی تو یہ پریشانی کی بات ہے. اور یہ استقامت اختیار کرنے کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ بھی یہ ایریا ہے نیکیوں کا کہ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک. تو مومن کی زندگی جو ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ رمضان آئے تو اس کی زندگی میں نیکی کی بہار آئے، بے شک، مگر یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں خزاں آئے، اس کی زندگی میں ویرانی آ جائے. اس کا کچھ نہ کچھ نیکی کا جو درجہ ہے نا خوبصورت وہ قائم رہتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی آپ سمجھیں ایک منیمم لیول ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو یہاں سے نیکی کو آگے بڑھاتا ہے، مگر جب رمضان شریف چلا گیا تو یہ جو منیمم لیول ہے نیکی کا، حدود اللہ کی پاسداری کا، فرض کی ادائیگی کا اور شریعت کے حلال اور حرام میں تمیز رکھنے کا، وہ ہر حال میں مینٹین رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اگر ویران ہو گیا ہے کسی کی زندگی کے اندر، نیکی کے جو باٹم لیول ہوتا ہے اس کے نیچے نہیں آنا چاہیے. اگر اس سے کوئی نیچے چلا گیا ہے تو یہ تو فسق و فجور ہے. اس پر تو یقیناً پھر پریشان ہونا چاہیے، اس پر تو وعیدیں ہیں. اور اگر نیکی جو بڑھ گئی تھی وہ کم ہوئی ہے تو وہ ہماری اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک آیا، ہم نے ایک کمائی حاصل کی. اب وہ کیسا نادان شخص ہوگا جو ماہ مبارک گزرتے ہی ساری کمائی ضائع کر بیٹھے. تو سمجھدار آدمی تو وہی کہلائے گا جس نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسٹ بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ برقرار رکھ لیا، اپنی سیونگ کے طور پر اسے جمع کر لیا. اس لیے استقامت کے اندر جہاں یہ معنی ہے کہ استقامت ایمان پر، پھر استقامت حق پر، پھر استقامت نظریہ حق پر، وہاں استقامت سے یہ بھی مراد ہے کہ جو نیکی آپ نے کمائی کہیں وہ ویسٹ تو نہیں ہو گئی آپ کی زندگی میں سے، کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم ایسے اعمال کے اندر تو نہیں مبتلا ہو گئے کہ جو وہ ہم نے کمایا تھا وہ ہماری کمائی جو ہے وہ ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں تب انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب انسان اپنی ابدیت کی پرورش کرتا ہے. اگر اپنی زندگی کے اندر ہم نے ابدیت کو کبھی سوچا نہیں، جانچا نہیں، پرکھا نہیں، اس کے تقاضوں کا محاسبہ نہیں کیا اور اپنے اعمال، اخلاق اور کردار کا محاسبہ نہیں کیا، یا یوں سمجھیے کہ انسان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا وہ اس کی ابدیت ہے. اور ابدیت کیا ہے؟
معبود سے رشتہ ہے، اللہ، اس کی فرما برداری کا رشتہ ہے، عبادت اور بندگی کا رشتہ ہے۔ اگر ابدیت جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اگر انسان اسے فوکس نہیں کرتا، اس کی گرومنگ نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی اپنی زندگی میں فکر نہیں کرتا، محاسبہ نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص تو عبد نہیں کہلا سکتا۔ تو بندے کی شان تو عبد ہونے میں ہے، عبد ہوگا تو اپنے معبود کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہے گا۔ تو لہٰذا جہاں کہیں فرائض میں غفلت آ گئی ہے تو یہ تو کسی طور پر شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر فسق و فجور، بے عملی اور گناہ زندگی میں داخل ہو گیا ہے رمضان المبارک کے بعد، تو یہ تو ویرانی ہے، خزاں ہیں، یہ بھی مومن کی زندگی میں کبھی قابل قبول نہیں۔ ہاں البتہ مستحب نیکیوں کا درجہ اگر کہیں کم ہوا ہے تو کامیاب شخص وہ ہے جس نے کچھ نہ کچھ اس رمضان میں اپنے آپ کو ابدیت میں اور آگے بڑھا لیا۔ اللہ اکبر۔